اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 17، واصل باللہ ہونے کا طریقہ۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تجھے وصول اللہ یعنی اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے تو سمجھ کے اس وقت تجھے توفیق الہی سے قرب خداوندی نصیب ہوا۔ اور وصول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ تو مخلوقات کے علائق اور ذاتی خواہش و ارادہ کے بندھن سے آزاد ہو کر اللہ کے فعل و ارادہ کے تحت ہو جائے، اور تیرا ہر قول و فعل امر الہی کے مطابق ہو۔ بس یہ حالت محوت ذات اور فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے، جسے وصول اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کسی مخلوق تک پہنچنے کی سی مادی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی طرز نوعیت بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بائیں طور سمیع و بصیر، خالق و صنائع اور عالم غیب و حاضر ہے کہ اسے اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور وصول اللہ کی کیفیت سے صرف اہل وصول یعنی اولیاء اللہ باخبر اور آشنا ہیں، جنہیں یہ رتبہ نہیں ملا اور ایسا عشق و قرب نصیب نہیں ہوا، وہ اس کی روحانی و باطنی کیفیت کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر ہر واصل باللہ شخص اپنے رتبہ قرب میں دوسرے سے مختلف اور جدا گانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اپنے تمام انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اس طرح جدا جدا ہیں کہ ایک کے رازوں سے دوسرے سوائے اللہ کے آگاہ و مطلع نہیں۔ حتیٰ کہ عالم روحانیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید ذات حق سے جو بھید رکھتا ہے، اس سے اس کا شیخ یعنی پیر بھی بے خبر ہوتا ہے، اور کبھی شیخ کے راز سے وہ مرید بھی آگاہ نہیں ہوتا، جو روحانی و باطنی فروغ و ارتقاء کے لحاظ سے مقام شیخ کی چوکھٹ تک جا پہنچا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی حالت و کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اس کا والی و نگہباں خود اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے تمام مخلوق سے بھی جدا کر لیتا ہے، اور مرید کے لیے شیخ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک دودھ پیتے بچے کو میعاد کے بعد دائیا سے جدا کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے تعلقات دیگر مخلوقات سے بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ بس جب تک مرید نام ہے اور اس میں خواہش و ارادہ موجود ہو، تب تک ایوب نفسانی کو نیست و نابود کرنے کے لیے شیخ کی احتیاج ہے، لیکن خواہش و ارادہ کے فنا ہو چکنے کے بعد شیخ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ اس لیے کہ اب مرید میں وہ نفسانی اور سفلی قدورتیں نہیں رہیں جنہیں محو کرنے پر شیخ من جانب حق مامور تھا۔ اب اس کا ہادی و رہنما اور حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، جس کے انوار و تجلیات سے نکل کر وہ ظلمات جہل کی جانب نہیں جا سکتا۔ بس جب تو واصل باللہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ سے بے غرض اور بے خوف ہو جا، اور اس کے سوا خوف و رجا یا نفع و نقصان میں کسی کو موجود نہ سمجھ، بلکہ ہمیشہ اسی سے ڈر، اسی سے اپنی حاجات طلب کر، اسی سے امید مغفرت رکھ، اور ہر دم اسی کی ذات پر بھروسہ کر۔ جب تو ایسا ہو جائے تو ابدا و دائمہ اللہ تعالیٰ کے امر و فعل کی طرف نظر رکھ، اور دنیا عقبہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر،
تیرے قلب و دماغ اور ذوق و توجہ کا مرکز صرف اسی کی ذات واحد ہو اور تمام مخلوق کو خالق کے حضور اسی طرح عاجز و بے بس سمجھ جس طرح ایک غلام وسیع و عریض سلطنت رکھنے والے صاحب عظمت و سطوت و شدید الحکم قاہر سلطان کی تحویل و حراست میں ہو۔ بس یہ سمجھ کر خالق کے اختیارات مخلوق کو مت سونپ اور مخلوق سے وہ توقعات وابستہ مت کر جو صرف خالق سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگ حصول توحید کے بعد مشرک ہونے سے، قرب کے بعد بعد و مغایرت ہونے سے، ہدایت کے بعد ضلالت سے اور ایمان کے بعد کفر سے۔ بس یہ دنیا ایک بڑی نہر کی مانند ہے جس میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ پانی اولاد آدم علیہ السلام کی نفسانی لذت و شہوات ہیں جو ان کی تباہی پر مسلط رہتی ہیں، لیکن یہ لذت و شہوات آفتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب کوئی صاحب بصیرت اور دانش مند شخص آخرت کی نعمتوں کے مطابق دنیا کی لذات کو نگاہ عبرت سے دیکھے گا تو اگر وہ نور ایمان رکھتا ہے تو سمجھ لے گا کہ حقیقی، مستقل اور قابل اعتماد زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے، اور وہ عیش مومن متقی لوگوں کے لیے خاص ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت۔ نیز فرمایا، ایک متقی اور پرہیزگار شخص اللہ کی جانب سے لگام چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ حدود شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے۔ ان دلائل و شواہد کے باوجود لذات دنیاوی سے دل بستگی کیوں کر اختیار کی جائے؟ بس بندہ کے لیے تمام راحتوں میں سے بہترین راحت یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے انقطاع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے ربط و عشق رکھے اور خود کو اس کے ارادوں کے سامنے عاجزانہ طور پر ڈال دے۔ ایسا کرنے پر تو دنیا کے شرکیہ بندھنوں سے آزاد ہوگا، اور اس وقت تیری ہستی میں معبود حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت و جلال سے ایسا وقار و اثر پایا جائے گا جس کی مثال بندگان نفس میں ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں واصل باللہ ہونے والوں کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔